نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 سے شروع کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے، اور وہ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو اس آیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، اس کی وضاحت کی گئی ہے اور اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا کہ کعبے کو قبلہ بنا کر جو احسان تم پر کیا گیا ہے یہ کوئی پہلی نعمت نہیں ہے۔ ہم نے تمہیں بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں، اور ان میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو تمہارے لیے عزت و شرف کا باعث ہے۔ تو اہل مکہ سے بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں، گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک احسان عظیم ہے کہ تمہارے ہی بیچ میں سے ایک تم کو رسول عطا کیا گیا، ورنہ اگر یہ رسول ان کے درمیان سے نہ ہوتا، کسی اور قوم کا ہوتا، کسی اور زبان کا حامل ہوتا، تو کیا ان کو بات سمجھ آتی؟ یا پھر وہ جب اپنے ہی درمیان کے ایک شخص کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے تو کسی اور کو ایکسیپٹ کرتے؟ تو اس احسان عظیم سے پھر وہ کیسے فائدہ اٹھاتے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ تمہارے اوپر ایک احسان عظیم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے وہ مومنوں پر اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان جیسے ہی انسان تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی روشن آیات کی تلاوت کرتے تھے، ان کا تزکیہ کرتے تھے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تھے اور انہیں وہ باتیں سکھاتے تھے جو وہ نہیں جانتے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی برکت سے جاہل اور نادان عرب اولیاء، علماء اور علوم و معارف کے سمندر بن گئے۔ سبحان اللہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اور بھی معجزات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جب ہم آپ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، لیکن انسانیت کے حوالے سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ ایک ایسی قوم کو جو انسانیت کی اعلیٰ قدروں سے ناواقف تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہ کر کے اور تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کر کے وہ دنیا کی سب سے بہتر اخلاق والی قوم میں تبدیل ہو گئی۔ اور یہ جو معجزہ ہے یہ سب سے بڑا معجزہ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو ایک احسان عظیم کے طور پر بیان فرمایا۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں رسولا منکم، تم ہی میں سے ایک رسول ہے، تو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مراد ہیں رسول سے۔ یتلو علیکم آیاتنا، جو تم پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے۔ اس میں آیات سے مراد قرآن مجید ہے، یعنی قرآن مجید کی آیات تلاوت کرتا ہے۔ تو آیات کی تلاوت سے مراد یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو آپ پر پڑھتے ہیں، یعنی آپ لوگوں کو پڑھ کر کے بھی سناتے ہیں، سمجھاتے بھی ہیں، اور اس میں سے احکامات کی بھی تشریح کرتے ہیں، اور ہر طرح سے اس کو لوگوں کے لیے مفید ثابت کرتے ہیں۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں پاک کرتا ہے۔ اس سے مراد ہے کہ وہ تمہیں شرک سے، گناہوں سے، برے اخلاق اور جاہلیت کی رسموں سے پاک کرتا ہے۔ مثلا
شرک سے توحید کی طرف لاتا ہے، ریاکاری سے اخلاص کی طرف، جھوٹ سے سچائی کی طرف، خیانت سے امانت کی طرف، تکبر سے تواضع کی طرف، اور بغض، قطع رحمی اور قطع تعلقی سے ایک دوسرے سے محبت، مودت اور صلہ رحمی کی طرف تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ تزکیے کی دیگر انواع سے تمہیں پاک کرتا ہے۔ تو تزکیے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تزکیے کا ویسا معنی ہوتا ہے پاک کرنا۔ تو جو بھی تمہاری برائیاں ہیں، جو بھی تمہاری اخلاقی برائیاں ہیں، دینی برائیاں ہیں، قلبی برائیاں ہیں، اعمال کی برائیاں ہیں، ان سب سے تم کو پاک کرتا ہے اس تربیت کے ذریعے سے جو قرآن حکیم کے احکامات پر عمل کرنے سے انسان کو حاصل ہو سکتی ہیں، ان کو سکھا کر کے تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ وہ تمہیں اطاعت کے ایسے کاموں پر آمادہ کرتا ہے اور ان امور کی نشو و نما کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کے یہاں ازکیاء میں شمار ہو سکیں۔ تزکیے کی ابتدا اور انتہا توحید ہے، تو وہ تمہیں توحید سکھاتا ہے، یعنی نفس کی پاکی کی جو ابتدا ہے، نفس کو پاک کرنے کی جو ابتدا ہے وہ توحید سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ کفر کو اور شرک کو قرآن میں رجس کہا گیا، یعنی کہ رجس کا مطلب کیا ہے کہ ناپاکی، گندگی، اور بھی کئی معنی ہیں اس کے۔ تو اس سے نکال کر کے تمہیں توحید کی طرف لاتا ہے اور پھر تمہیں اطاعت کے کاموں پر آمادہ کرتا ہے اور ایسے اعمال تم کو سکھاتا ہے جس کی وجہ سے تمہارا شمار اللہ کے نزدیک پاک لوگوں میں ہو سکے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، یعنی اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ تو یہاں پر کتاب سے مراد قرآن مجید ہے اور حکمت سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ وہ آپ کو حکمت کی تعلیم دیتا ہے، یعنی زندگی کے ہر طرح کے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانے کے لیے جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ سب سنت ہے اور ہمارے لیے اس کی پیروی لازم ہے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو، غیب کی خبروں کو، انبیاء کے حالات اور واقعات کو، دین کے احکامات اور دنیا کے معاملات کو نہیں جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں تعلیم دی۔ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اہل عرب گمراہی میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ ترجمہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر یقیناً احسان فرمایا کہ جب انہی میں سے ایک رسول ان میں مبعوث فرمایا جو انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ بلا شبہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ تو یعنی اس کتاب کی جو تعلیم ہے یہ انسان کے لیے اور بہت سارے فوائد کے ساتھ ساتھ اس کی پاکی کا بھی ذریعہ ہے، اور پاکی جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ظاہری جو نجاستیں ہیں ان سے پاکی کا نام ہے، وہ تو ہے، ایک معنی ہے، لیکن اس کا جو معنوی مطلب جس کو کہتے ہیں معنوی طور سے جو مراد ہے وہ ہے انسان کے نفس کی پاکی، نفس کی طہارت۔ اور نفس کی طہارت کس طرح ہو سکتی ہے؟ جب اس کو گناہوں سے نجات دی جائے، گناہوں سے نفس کا پاک ہونا اس سے مراد ہے۔ پھر تو دونوں ہی طرح کی نجاستوں سے پاکی عطا ہوتی ہے اس قرآن کے احکامات پر عمل کرنے سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھیجا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہمیں تعلیم دی، اور ساتھ ساتھ حدیث بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ حکمت سے مراد حدیث ہے۔ تو یہ کہنا کہ ہم صرف قرآن پڑھ لیں تو کافی ہو جائے گا، کافی نہیں ہو سکتا جب تک کہ حدیث کا علم بھی حاصل نہ کیا جائے۔
اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں، آیت نمبر 152۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، لہٰذا تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری مت کرو۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، بہت امید دینے والی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو حکم دیا کہ وہ اس عظیم الشان نعمت یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اعتراف کرے اور اس کے صلے میں ذکر و شکر کو اختیار کرے۔ اس کے پلیز آپ لوگوں میں سے کسی کا مائک آن ہے، بند کر لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِی، لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، تم مجھے یاد رکھو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد رکھنا کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ اس سے مراد ہے ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، اس کی حمد، تسبیح، تحلیل اور تکبیر بلند کرنا۔ فَاذْكُرُونِی، لہٰذا تم مجھے یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے فَاذْكُرُونِی، تم مجھے یاد رکھو کا حکم دیا ہے، اور اس پر ایسے اجر کا وعدہ کیا ہے جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا، جو بہترین اجر ہے، اور وہ یہ ہے کہ اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرماتا ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنی بڑی ہوپ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے کا تذکرہ آسمانوں میں کیا جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے گمان کے ساتھ ہوں، اور جب بھی وہ مجھے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اور جب بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، جب وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر یعنی فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک بالشت قریب آتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آ جاتا ہوں۔ بخاری کی روایت ہے، بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، اور ہمارے لیے اس میں بہت امید ہے اگر اس کو ہم گہرائی کے ساتھ پڑھیں اور سوچیں اس کے بارے میں۔ کون ہم کو یاد کر رہا ہے؟ کون ہمیں یاد کر رہا ہے؟ اگر کوئی کہے ہم سے، کوئی دنیاوی حیثیت سے کوئی بڑا انسان، بڑے عہدے والا انسان کہے کہ میں نے اپنی فلاں اسپیچ میں آپ کا بھی تذکرہ کیا، یا میں نے فلاں آرٹیکل لکھا تو میں نے اس میں آپ کا بھی ذکر کیا، تو ہم کتنا پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہماری کوئی حیثیت ہے جو ہمارا تذکرہ اتنے بڑے لیول کا انسان جو ہے وہ اپنی کتابوں میں اور اپنی اسپیچز میں کرتا ہے۔ تو ہم دنیا میں گویا بہت کچھ ہے، ہماری کوئی حیثیت ہے، اور یہاں پر ساری کائنات کا رب فرما رہا ہے فَاذْكُرُونِی، بس مجھے یاد رکھو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا، تمہارا ذکر خیر کروں گا۔ کہاں پر کروں گا؟ فرشتوں کی مجلس میں۔ دنیا کی کوئی مجلس اس مجلس سے بہتر ہو سکتی ہے، چاہے وہ کتنے ہی شاندار پیمانے پر اس کا انعقاد کیا جائے، اس کو منعقد کیا جائے، لیکن دنیا کی کوئی بھی مجلس فرشتوں کی مجلس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لہذا مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کروں گا۔ بہت سمپل سا ہم کو ایک اصول دیا گیا، اگر تم چاہتے ہو اپنا تذکرہ فرشتوں کی مجلس میں، فرشتوں کی محفل میں، تو تمہیں میرا ذکر کرنا ہوگا اس دنیا میں۔ اور یہ ذکر کس طرح ہوگا؟ ان ذکر کے کلمات کے ساتھ بھی جو ہم کو سکھائے گئے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اسی طرح کے اور دوسرے کلمات، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اور تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، پہلا کلمہ، کوئی بھی ذکر کا ایسا کلمہ جس سے ہم اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور ہماری زبان اس کے
اس کو یاد کرنے میں مصروف اور مشغول ہو جاتی ہے۔ تو جب زبان اس کام میں مصروف ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے اس زبان سے غیبت، جھوٹ، چغلی، اس طرح کی جو بدعمالیاں ہیں ان سے دوری ہو جاتی ہے، اور زبان ایک نیک کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے دل کو بھی پاک کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہمیں راستہ بتا دیا، تم یہ کرو میں تمہارے لیے یہ کروں گا۔ انسٹنٹ ریوارڈ، اس کو کہتے ہیں انسٹنٹ ریوارڈ، یہ کیا تو یہ مل جائے گا۔ لیکن اصل بات کیا ہے کہ ہمیں اس کی حقیقت کا علم نہیں کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ اب دیکھیں کہ جب فرشتوں کے سامنے کسی چیز کا تذکرہ کیا جائے گا تو فرشتے کیا خاموش بیٹھے رہیں گے؟ کچھ بھی نہیں کہیں گے اس کے جواب میں؟ فرشتے پھر اسے ان انسانوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ مغفر ورحم، اللہ تعالیٰ تو مغفرت فرما دے اور رحم فرما۔ تو فرشتوں کی دعاؤں میں ہماری شمولیت ہو جاتی ہے۔ جب ہمارا تذکرہ ہمارا رب فرمائے تو کیا اس کے سامنے بیٹھے ہوئے فرشتے جو انتہائی اطاعت گزار ہیں، فرما بردار ہیں، وہ اس کے جواب میں کچھ نہیں کہیں گے؟ وہ یقیناً ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اور پھر دنیا کی ہر دعا سے بہتر وہ دعا ہمارے لیے ثابت ہوگی جو فرشتوں نے ہمارے لیے کی ہوگی، اللہم اغفر ورحم۔ اس بات کیا ہے کہ ہمیں تو نہ مغفرت کی فکر ہے اور نہ رحمت کی فکر ہے، ہمیں تو فکر صرف اس دنیا کی ہے کہ اس دنیا میں ہمیں کیا مل جائے اور کیا، کہاں سے ہم کہاں پہنچ جائیں۔ اسی کے لیے ہماری ساری کوششیں ہیں اور اسی کے لیے ہماری ساری تگ و دو ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پھر ہم قرآن کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں تھی یہ بات، ہمیں آج تک کیوں نہیں پتہ تھی یہ بات کہ فرشتوں کی محفل کیسی ہوتی ہے، اور اس محفل تک رسائی کیسے ممکن ہے، اور اس رسائی کے بدلے میں ملتا کیا ہے۔ تو اب ہمارا کرنے کا کام کیا ہے؟ اس بات کو اپنے دھیان میں رکھنا، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نصیب کرے کہ ہم اس جو دو لفظ ہیں ان کی حقیقت کو سمجھنے والے بن جائیں، اور پھر زبان سے ذکر میں ہمارا تلاوت قرآن کرنا بھی شامل ہے۔ تلاوت قرآن افضل الذکر ہے، یعنی اذکار میں جو ذکر کی سب سے بہتر صورت ہے وہ قرآن کا پڑھنا ہے۔ قرآن کا پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ سب سے بہترین ذکر ہے، اور اسی ذکر میں ہم سے سب سے زیادہ کوتاہی ہوتی ہے، کیونکہ جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو وہ صرف ناظرہ ہی کی حد تک محدود نہیں رہتا، پھر وہ ترجمہ بھی پڑھتا ہے، پھر وہ تفسیر کی طرف بھی متوجہ ہوتا ہے، پھر جب اسے اس علم کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے تو اس پر عمل کرنے کا بھی جذبہ اس کے اندر پیدا ہونے لگتا ہے۔ دھیرے دھیرے یہ سارے کام ہوتے ہیں، ایک دن کے اندر وہ ریموٹ نہیں ہے ہمارا ذہن کہ بس ایک دم اس پہ کوئی چیز ڈالی گئی اور وہ بالکل 100% اس کی طرف جھک گیا اور اس نے وہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ ٹائم لگتا ہے، دھیرے دھیرے وہ کام ہوتے ہیں، لیکن ایک وقت میں ہو جاتے ہیں۔ ذہن سازی کرتا ہے یہ قرآن، ذہن کو بناتا ہے یہ قرآن، اسی لیے اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ اس مثال سے اس چیز کو سمجھیں تو وہ بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ میں ابھی غور کر رہی تھی کل ہی یہ بات کہ گھر میں اگر کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے اور وہ بولنا شروع کرنے والا ہوتا ہے تو ہم اس کو مختلف طریقے سے مختلف الفاظ کو سکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ ہمارا کہا ہوا کوئی لفظ اپنی زبان میں بول دیتا ہے تو ہمارا دل کتنا خوش ہو جاتا ہے، ہم اس کو پیار کرتے ہیں، چپٹاتے ہیں، خود اپنے آپ سے ایک دم گلے لگاتے ہیں اور اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ دیکھو اس نے تو جیسے میں نے کہا تھا ویسے ہی بول کے دکھا دیا۔ ہوتی ہے نا اس طرح کی خوشی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر خوش ہوتے ہیں جب بندے ان کے کلام کو دہراتے ہیں، اس کے کلام کو پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ، عمل کی نیت کے ساتھ جب پڑھتے ہیں، یہ ذکر کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور جب آپ کسی سے خوش ہو جاتے ہیں نا تو اس کا تذکرہ کتنی بار کرتے ہیں؟
گھر میں کوئی بچہ اگر بول دیتا ہے آپ کا کہا ہوا لفظ تو آپ گھر کے ہر فرد سے بتاتے دیکھو میں نے اس سے کہا تھا، اس نے ویسے ہی بول کے دکھایا. پھر کوئی آتا پھر اس کو ویسے ہی بتا دیں، پھر کوئی آتا پھر اس سے وہ تذکرہ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا دل خوش ہوتا ہے اس کے اس بولنے سے. تو یہ ہمارے رب کا کلام ہے. جب اس کلام کو ہم دہراتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو ہمارا رب 70 ماہوں سے زیادہ شفقت کرنے والا ہے ہم پر، اور اس نے تو بھیجا ہی ہمارے لیے اس کتاب کو. اتنے سارے اپنے الفاظ کو ہمیں دیا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو سنیں، اس کو سیکھیں، اس پر عمل کریں اور اس سے ہدایت حاصل کریں. ہمارا حال کیا ہو گیا کہ اگر ہماری سب چیزوں سے کم کسی چیز پر توجہ ہے تو اسی پر ہے. تو یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے. کوئی ہمیں دینا چاہے اور ہم اپنے ہاتھ نہ بڑھائیں تو پھر کوتاہی کس کی اگر ہم کو وہ چیز نہ ملے. پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی سلسلے میں اور تھوڑا سا ہم پڑھتے ہیں وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کے بارے میں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا کی رائے بھی. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد باری تعالیٰ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تم اس کو یاد کرو جو میں نے تم پر فرض کیا ہے، میں اسے یاد کروں گا جو میں نے اپنے اوپر فرض قرار دیا ہے. یعنی تم اپنے فرائض ادا کرو اور میرے اوپر جو تمہارا حق ہے، یعنی میں نے تم کو جو ایک انسان بنا کے اس دنیا میں بھیجا ہے، اپنا بندہ بنا کر تم کو بھیجا ہے، اگر تم بندے بن کر رہتے ہو تو تم کو وہ سب کچھ عطا کیا جائے گا جو ایک بندے کو ملنا چاہیے، جو اس کا حق ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی جماعت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتی ہے تو فرشتے انہیں گھیرے میں لے لیتے ہیں، رحمت انہیں ڈھانک لیتی ہے، ان پر سکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے پاس رہنے والوں کے درمیان یاد کرتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہی کسی انسان کو اس کا مستحق بناتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے بلا دیا تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ وہ تو ڈوب گیا. زمین پر اس کا نہ اچھا ذکر رہے گا اور نہ آسمانوں میں اس کا کوئی خیر خواہ ہوگا. تو ذکر الہی صرف تسبیح، تحلیل اور تکبیر و تحمید پر منحصر نہیں ہے، بلکہ ہر وہ عمل جو قرآن و سنت کے مطابق ہو اور جس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو وہ ذکر الہی ہے. یعنی کوئی انسان اگر پانی بھی پیتا ہے اور وہ سنت کے مطابق پیتا ہے، کھانا کھاتا ہے سنت کے مطابق کھاتا ہے، کپڑے پہنتا ہے سنت کے مطابق پہنتا ہے، کہیں آتا جاتا ہے اور سلام کو رواج دیتا ہے اور اسی طرح کسی بھی سنت کو زندہ کرتا ہے، تو گویا کہ اس کا چلنا پھرنا، اس کا آنا جانا، اس کا لباس پہننا، اس کا کھانا پینا، اس کا سونا، سب کچھ عبادت ہے، سب کچھ ذکر ہے. ذکر کا مطلب کیا ہے؟ یاد کرنا. آپ کہتے ہیں نا ہم نے فلاں کا ذکر کیا، اس کا تذکرہ آیا ہماری گفتگو میں، تو یاد رکھنا، یاد کرنا، یہ کیا ہے؟ یہی تو ہے ذکر. تو جب ہم یاد رکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تبھی تو ہم سنتوں پر عمل کرتے ہیں. اور اگر ہم لاپرواہی کی زندگی گزارتے ہیں، جیسے مرضی آئی کھا لیا، جیسے مرضی آئی پی لیا، نہ کوئی دعا کی اس کے کھانے پینے میں، شروعات میں، نہ آخر میں، نہ درمیان میں، یا اور بھی کوئی بھی کام کیا، نہ اس پہ بسم اللہ ہم نے پڑھی، نہ ہم نے اس کے بعد پورا ہونے پہ الحمدللہ کہا، کسی پریشانی کے وقت ہم نے کوئی استغفار نہیں کیا، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ یہ سب تو پھر یہ ہوا کہ گویا ہم ایک لاپرواہی والی زندگی، ایک غفلت والی زندگی گزار رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کوئی بات کہیں پر نظر ہی نہیں آتی. ایک صحابی رسول نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کی باتیں تو بہت ہیں، آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جس میں لگا رہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری زبان ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں تر رہے. تیری زبان ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں تر رہے. ترمذی کی روایت ہے. بخاری کی روایت ہے، سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس کی مثال جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ جیسی ہے.
یعنی یاد کرنے والا گویا زندہ ہے اور نہ یاد کرنے والا جیسے مردہ ہے۔ تو یہاں ذکر کی ہدایت تحویل قبلہ کے موقع کی مناسبت سے دی گئی ہے، اس لیے کہ ذکر الہی سے ایک مومن کا دل اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں تحویل قبلہ کا حکم اور اس کے بعد ذکر الہی کا حکم۔ تو جب انسان ذکر الہی کرتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آپ اس چیز کو کر کے دیکھ لیجئے کہ اگر آپ نے واقعی ذکر کیا ہے اور اہتمام کے ساتھ کیا ہے تو دوسری نماز کا وقت آنے تک آپ کے دل کی کیفیت کچھ اور ہوگی، اور اگر آپ نے کچھ بھی نہیں کیا اور بس آپ نماز کے لیے یوں ہی کھڑے ہو گئے کہ ایک روٹین ہے بس پڑھنی ہے، اس وقت دل کی کیفیت کچھ مختلف ہوگی۔ تو اس کو انسان خود کر کے بھی دیکھ سکتا ہے کہ آخر اس ذکر الہی کی اتنی اہمیت کیوں ہے۔ تو ذکر کے بہت زیادہ فوائد ہیں جو اللہ تعالیٰ کا زبان سے اس طرح ذکر کرتا ہے کہ اس کا دل بھی موافقت کرتا ہے، انہیں دل کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ تو ایسے ذکر سے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان نصیب ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز وہ انسان دیکھتا ہے تو اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے میرا رب کتنی عظمت والا ہے، میرا رب واقعی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ ایک پتا دیکھتا ہے وہ، ایک پھول کی پتی پنکھڑی دیکھتا ہے وہ، زمین کے ذرے دیکھتا ہے وہ، آسمان کی طرف اس کی نظر اٹھتی ہے اور اس پر بکھرے ہوئے بادل وہ دیکھتا ہے، بارش ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی ایک ایک بوند پہ غور کرتا ہے، کیسے ہو رہی ہے یہ بارش؟ اگر یہی پانی ایک ساتھ پورے کا پورا بادلوں کے سے انڈیل دیا جاتا تو زمین والوں کا کیا حشر ہوتا؟ لیکن اس بارش کو اللہ سبحانہ تعالیٰ برسا رہے ہیں، رحمت کی طرح ایک ایک بوند گر رہی ہے۔ ہر چیز کو دیکھ کر کائنات کی اس کا دل شکر سے بھر جاتا ہے اور وہ کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو یہ کیا ہے؟ دل کی موافقت، دل کے میں اندر سے شکر کے جذبات امڑتے ہیں اور پھر بندہ کہتا ہے سبحان اللہ۔ اسی لیے کہا گیا ہم سے کہ دو چیزوں میں غور و فکر کرو، ایک قرآن کی آیات میں اور دوسری کائنات کی آیات میں۔ تو کائنات کی آیات کیا ہیں؟ جو ہمارے چاروں طرف بکھری ہوئی سینری ہے، جو ہمارے چاروں طرف بکھری ہوئی چیزیں ہیں، خود ہمارا اپنا جسم ہے کہ کیا کچھ نہیں ہو رہا اس میں، دل کا دھڑکنے سے لے کر کے جسم میں دوران خون اور ایک ایک چیز کا ایک ایک عضو کا کام کرنا اور پھر پورے پرفیکٹ طریقے سے اس کا موومنٹ کرنا۔ سبحان اللہ، کچھ چیزیں تو جو ہمارے اوپر ہیں ان کو تو ہم دیکھتے ہیں وہ کیسے کام کر رہی ہیں، لیکن جسم کے اندر جو نظام ہمارا چل رہا ہے، جو نہ ہمارے سوتے ہوئے رکتا ہے نہ جاگتے ہوئے رکتا ہے، اگر صرف اس پر ہی انسان غور کر لے تو کہے گا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جب ان پر غور و فکر انسان کرتا ہے تو اس کے اندر سے شکر آتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، اور جب معرفت نصیب ہوتی ہے تو محبت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ ہم اس سے محبت کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کسی کو جانے ہی نہ، صرف اس کا نام آپ کو پتہ ہے کہ اس کا نام اللہ ہے، اس کا نام علیم ہے، اس کا نام خبیر ہے، اس کا نام بصیر ہے، اس کے 100 کے 100 نام آپ کو سب کو یاد ہے، لیکن اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا، وہ کیا کر سکتا ہے، وہ کتنی عظمت والا ہے، اس پر ہم نے کوئی غور و فکر ہی نہیں کیا، تو کیا اس سے محبت پیدا ہو سکتی ہے؟ کوئی شخص کسی دوسرے شہر میں رہتا ہو، اس کو آپ نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کا آپ نے صرف نام سنا ہے اور اس نام سے آپ جانتے ہیں، کیا اس سے آپ کو محبت ہو سکتی ہے؟ اس طرح کی محبت کہ جس کو آپ جانتے ہیں، جو آپ کے ساتھ دن و رات میں آپ کے ساتھ ہر وقت ہے، اور اس نے آپ کے لیے ہر چیز کی ہے، یہ آپ کو پتا ہے، تو جو اس سے محبت ہوگی
اس پہچان کی وجہ سے وہ ایسے شخص سے تو نہیں ہو سکتی کہ جس کا صرف ہم کو نام پتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو انسان کو. اور اس پہچان کو کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم قرآن اور سنت کا علم حاصل کریں، کیونکہ اس علم کے ذریعے سے ہی ہمیں اپنے رب کی معرفت نصیب ہوتی ہے، اس کی پہچان نصیب ہوتی ہے. جب ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ ہمارا رب، اس نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، کیا کچھ ہمیں کر کے نہیں دیا جو ہمارے والدین بھی ہمارے لیے نہیں کر سکتے. ہمارے ساتھ کتنا ہی مخلص کوئی شخص کیوں نہ ہو، وہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کے اتنے اختیارات ہی نہیں ہیں اور نہ اس کے اندر اتنی سکت ہے کہ وہ کر سکے. اور وہ سب کچھ ہمارے رب نے کیا، اور اسی کو ہم جانتے ہی نہیں، اس کی ہمیں کوئی پہچان ہی نہیں، اس کے بارے میں ہمیں کوئی علم ہی نہیں، کوئی ہمیں شوق بھی نہیں کہ ہم اس کے بارے میں جانے پہچانے. اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں مل سب کچھ جائے، یہ دنیا بھی مل جائے اور وہ دنیا بھی مل جائے، اور ہینگ لگے نہ پھٹکری، رنگ بالکل چوکھا ہے. یہ جو ہماری سوچ ہے، اس سوچ سے نکلنا ہوگا. اور اس سوچ سے ہم کیسے نکلیں گے؟ جب ہم علم حاصل کریں گے، جب ہم علم کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے کہ قرآن کا علم ہم کو حاصل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق دے دے. اتنی حیرت ہوتی ہے مجھے کہ جب کچھ لوگ قرآن کی کلاسز میں آنا شروع کرتے ہیں، پھر چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، وقت میں برکت نہیں ہے. شکوے اور شکوے. کیا ایسا کہنے سے اور ایسا کرنے سے ہمیں وہ کچھ حاصل ہو جائے گا جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ابھی ہم آگے جیسے پڑھتے جائیں گے نا، تو ہمیں احساس ہوگا کہ واقعی ہم نے اپنی زندگی کاہے میں گزار دی اور کاہے میں گزارنا چاہیے تھی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گلٹ میں چلے جائیں، بس نا امیدی اور مایوسی میں چلے جائیں. نہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو گزر چکا سو گزر چکا. ابھی ہم نے پہلے پارے کے آخر میں پڑھا تھا، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کنتم تعملون. تو جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا، اس پر تو استغفار کرنا ہے، استغفار کو اپنا شعار بنانا ہے. لیکن جو اب بچا ہوا ہے، اس میں غفلت والی زندگی نہیں گزارنا. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد رکھتے ہیں، دل کا اطمینان نصیب ہوتا ہے ذکر کرنے سے. اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق انسان زندگی گزارنے والا بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرنے والا بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے کی ساری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتی ہے. ذکر الہی کرنے والا دنیا کی محبت سے نکل آتا ہے. یہ دنیا کی جو محبت ہے جو ہم کو ہر طرف سے لپیٹے رکھتی ہے نا، کبھی رشتوں کی طرف سے، رشتوں کے ذریعے سے، کبھی مال کے ذریعے سے، کبھی اور کسی بھی طرح سے ہمیں اپنی طرف راغب رکھتی ہے. تو ذکر الہی جب انسان کرتا ہے تو اس کے اندر واقعی دنیا کی جو محبت ہوتی ہے اور اس محبت کی جو شدت ہوتی ہے، اس سے انسان نکل آتا ہے. پھر اس کے بعد اس کے پاس وقت میں بھی برکت ہو جاتی ہے، اس کے مال میں بھی برکت ہو جاتی ہے، اور اس کو ہر طرح کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں. کیوں نصیب ہوتی ہیں؟ کیونکہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محفل کا وہ شریک ہے، اس میں اس کا ذکر آسمانوں پر ہو رہا ہے، اور اس دنیا سے کہیں بہتر فرشتے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. تو یہ برکتیں اس کو نصیب ہوتی ہیں. جب کسی بھی دنیا کی چیز کی محبت آپ اپنے دل میں محسوس نہ کریں تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی رحمت سمجھیں. مثال کے طور پر کسی کھانے کی ہم کو بہت چاہت ہوتی تھی، پہلے بہت شوق تھا، لیکن اب ہمیں کوئی خاص نہیں لگتا ایسا کہ بس وہی کھانا ہمیں کھانا ہے. ہم کوئی بھی عام کھانا کھا لیں ہمارا گزر ہو جاتا ہے. پہلے ہوتا تھا کہ ہم کسی کپڑے کے لیے اگر سن لیتے تھے کہ وہ فیشن میں آ گیا تو بس ہماری ایک چاہت ہوتی تھی، تڑپ ہوتی تھی کہ وہ ہمارے پاس بھی ہو.
لیکن اب ہمیں ایسا نہیں لگتا کہ یہ ضروری ہے. مل گیا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ملا ہے تو بھی کوئی بات نہیں. ویسی محبت اور چاہت نہیں ہے ہمارے دل میں جیسے پہلے ایک ہمارے اندر تڑپ ہوتی تھی. تو اس طرح کی جو چیزیں دنیا سے بے رغبتی والی ہیں، اگر کسی کو نصیب ہوتی تو اس پہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل سے ان چیزوں کی محبت کو ختم کر کے یا کم کر کے ہم کو وہ کچھ عطا کیا ہے جو اس کی رضا کو ہم تک، اس کی رضا کے لیول تک ہم کو پہنچانے والا ہے. تو اپنے آپ کو چیک کرنا خود بھی ضروری ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. آیا یہ کہ محبتیں اتنی غالب ہیں ہمارے اوپر کہ ہمیں نہ پڑھنے کا موقع دیتی ہیں، نہ پڑھانے کا موقع دیتی ہیں، نہ دین کے کام کا موقع دیتی ہیں. مال کی محبت اتنی غالب ہے کہ ایک چند پیسے نکالنا ہمیں مشکل لگتے ہیں. یا اسی طرح کی کوئی بھی ایسی چیز، کون سی محبت غلبہ کی ہے وہ ہمارے اوپر جو ہمارے لیے دین کے راستے مشکل ہوتے چلے جا رہے ہیں. مجھے حیرانی ہوتی ہے، اچھے اچھے دیندار لوگ، اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ، اچھے اچھے قابل صلاحیتوں والے لوگ، جب ان سے کہو کہ 1 گھنٹہ ہفتے میں 1 گھنٹہ قرآن کے لیے دے دیں تو کہتے ہیں کیا کریں، بہت مصروفیت ہے، ٹائم ہی نہیں ملتا ہے، فلاں بات فلاں بات فلاں بات. تو کیا ہے، ان کے وقت کی برکت اٹھ گئی ہے. یہ ان کا اپنا خود کا قصور ہے، کیونکہ جب گناہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو برکت اٹھا لی جاتی ہے. آج جو ہم روتے پھرتے ہیں نا، وقت ہی نہیں ملتا، وقت میں لگتا ہے برکت ہی نہیں رہی. کیوں نہیں رہی؟ اس کیوں پہ ہم غور نہیں کرتے. صبح ہوتی ہے، شام ہو جاتی ہے، وقت ہی نہیں ملتا. کیوں نہیں ملتا؟ آخر یہی 24 گھنٹے تو ان محدثین کے پاس بھی تھے جن کی لکھی ہوئی کتابیں اور جن کے جمع کیے ہوئے علم سے آج ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہی 24 گھنٹے تو تھے ان کے پاس، کہیں اور سے 25واں گھنٹہ نہیں آیا تھا ان کے پاس. آج ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے دنیا کی محبت کو اپنے اوپر غالب کر لیا. ہم نے خود اپنے اوپر زیادتی کی، کسی دوسرے پر نہیں جا کے زیادتی کی، اپنے اوپر زیادتی کی ہے. کسی کو کھانا پکانے کا شوق ہے تو کچن میں گھنٹوں گزار دیتا ہے. کسی کو صفائی کرنے کا شوق ہے تو پورا پورا دن اسی میں لگا رہتا ہے. کسی کو کپڑوں کا شوق ہے تو ٹیلرز کے ہی اس کے چکر ختم نہیں ہوتے. کسی کو مال کا شوق ہے تو ہر وقت اسی میں اس کا ذہن لگا رہتا ہے کہ کیسے مال کو بڑھا لیا جائے. کسی کو اپنی اولاد کی ترقی کا شوق ہے تو دنوں رات اس کے لیے کوشاں ہیں، خود بھی اس کو پڑھا رہا ہے، ٹیوشنز بھی اس کو لگا رکھی ہیں، لے کے بھی جا رہا ہے، لے کے بھی آ رہا ہے، سب کچھ. کتنا جینا ہے اس دنیا میں، کتنا جینا. اللہ تعالیٰ نے جائز کاموں سے روکا نہیں ہے، نہ مال کے کمانے سے روکا، نہ مال کے خرچ کرنے سے روکا، نہ دنیاوی علم حاصل کرنے سے روکا، نہ دنیاوی علم حاصل کروانے سے روکا، نہ اچھا پہننے سے روکا، نہ اچھا کھانے سے روکا. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے غفلت، اس کی معرفت سے غفلت، اس کی کتاب سے غفلت، اس کی محبت پر دوسری کسی محبت کا غلبہ، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. یہیں سے پھر شرک کی ابتدا ہوتی ہے کہ جس رب کو ہمیں چاہنا چاہیے تھا اس رب کے بجائے ہم نے کسی دوسری چیز کو اپنا معبود بنا لیا. ہم اس چیز کے پیچھے اس حد تک لگے ہوئے ہیں گویا ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں، اس کے بندے بن گئے، اس کے غلام بن گئے، اسی کے پیچھے چل پڑے. غلام کیا کام کرتا ہے؟ جس چیز کو اس کا مالک کہتا ہے اس چیز کو بجا لانا وہ اپنے لیے ضروری سمجھتا ہے، اور جو کہ ہمارا رویہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے. لیکن جب ہم کسی ایسی چیز کو جو دنیاوی چیز ہے، گویا مثال کے طور پر مال ہی ہے، ہم اس کے پیچھے اتنا لگ جاتے ہیں اور اس میں اتنی اپنی توانائیاں صرف کر دیتے ہیں گویا ہم اس کے غلام ہیں کہ وہی اگر نہیں ملا تو ہماری زندگی کسی کام کی نہیں رہ جائے گی، اور وہ اگر مل گیا تو پھر تو ہم دنیا کے بادشاہ ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کی جب تک معرفت انسان حاصل نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں اس طرح پیدا ہو نہیں سکتی جیسی
ہونی چاہیے اور جس کی وجہ سے اس کی پھر رضا انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے ذکر کو شعار بنانا، جس میں قرآن حکیم بھی شامل ہے ساتھ میں، بلکہ افضل الذکر انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے کو ہی شکر کرنا نصیب ہوتا ہے، کیونکہ ذکر شکر کی بنیاد ہے۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے تو ناشکری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کیسے ان دونوں چیزوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ناطہ جڑا ہوا ہے۔ اس آیت میں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تو شکر کا جو حکم دیا گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری مت کرو، یعنی میں نے جو نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں، تم سے جو غم تکلیفیں اور مصیبتیں دور کی ہیں، اس پر میرا شکر ادا کرو۔ اور شکر جو ہے وہ دل کی عبادت ہے، جو تب عطا ہوتا ہے جب انسان اسی وقت ادا ہوتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرے اور زبان سے ان کا اقرار کرے اور اعضاء سے اس نے اس کی اطاعت کی ہو اور اس نے جن کاموں سے روکا ہے ان سے رک جائے، اور ان نعمتوں کا اعتراف نہ کرنا ناشکری ہے۔ تو شکر کے بھی بہت سے فوائد ہیں جس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو یہ کہ شکر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ جب بندہ اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں۔ شکر سے ہدایت اور استقامت نصیب ہوتی ہے۔ ہدایت کے راستے اللہ سبحانہ تعالیٰ آسان فرما دیتے ہیں۔ جس بندے سے اللہ راضی ہوتے ہیں اس کے لیے ہدایت کے راستے آسان کر دیتے ہیں، اور پھر اس پر اس کو استقامت نصیب ہوتی ہے، یعنی جمنا نصیب ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو ہم اگر خود چیک کریں کہ آج میں یہ کام کرنے لگتی ہوں، کل مجھے کوئی دوسرا کام اچھا لگنے لگتا ہے، پرسوں تو میں کوئی تیسرے کام کے بارے میں سوچنے لگتی ہوں، آج تو میں نے قرآن کا ایک پارہ پڑھ لیا اور کل آدھا بھی نہیں پڑھا، اور پرسوں میں نے سوچا کہ کوئی بات نہیں، ابھی میں نے اتنا تو پڑھ لیا 2 دن میں اگلے 2 دن نہیں پڑھتی تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ کوئی کلاس میں نے جوائن کیا، گروپ میں تو میں آ گئی، اس کے بعد پھر چھٹی کر لی میں نے۔ آج کہیں جانا ہے، آج کوئی بیمار ہو گیا، آج میرے سر میں درد ہو گیا، آج گھر میں کام کی جاتی، آج مہمان آ رہے ہیں، آج فلاں بات ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ استقامت ختم۔ استقامت کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز پر جم جانا، کسی چیز کو ریگولرلی کرنا، اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں عبادت ہاں وہ تھوڑی مقدار میں کی جائے لیکن ریگولر کی جائے، اس کی زیادہ اہمیت ہے، بجائے اس کے کہ ایک دن تو انسان سب کچھ کر لے اور اگلے دن پھر وہ چھٹی کر لے۔ تھوڑا تھوڑا جب ہم لیتے ہیں تو وہ جذب ہوتا ہے، وہ دل کے اندر بات جاتی ہے، وہ جمتی ہے۔ اور ہم نے اسی لیے اس طریقہ کار کو اپنایا ہوا ہے کہ چاہے ہم قرآن کی 2 آیتیں پورے 1 ہفتے کے بعد پڑھیں، لیکن پھر اس پر کوشش کریں استقامت کی، کہ ہم جمیں، جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ ہم جلدی جلدی سے پڑھ لیں اور ختم ہو جائے سب کچھ ایک تھوڑے سے وقت میں، اور اس کے بعد آئے جائے کچھ نہیں۔ تو جو کچھ ہم یہاں پڑھتے ہیں اس کے لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اس پر ہم پورے ہفتے غور و فکر کریں کہ ہم نے کیا پڑھا تھا پچھلی کلاس میں، کیا ہم نے اس پر سے کسی بات پر عمل کیا ہے، کیا ہم نے جو 1 گھنٹے میں پڑھا تھا اس میں سے کوئی ایک بات نے ہم کو کلک کیا ہے، کوئی ایک بات ہمارے اندر رہ گئی ہے، یا اس پر ہم نے سوچنا شروع کیا ہے۔ تو جب ہم اس طرح کی کیفیت کو اپنے اوپر لاتے ہیں، یہ سب ذکر ہے، یہ سب ذکر الہی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں کے متعلق سوچ رہے ہیں، تو جو ہمارے ذہن میں سوچ چل رہی ہے یہ بھی ذہن کا ذکر ہے۔ اور یہ جو اذکار ہیں ہم سمجھتے نہیں کہ یہ اذکار ہے، عمل کے اذکار، سوچ کے اذکار، نیت کے اذکار، یہ سارے اذکار ہیں۔ کچھ اذکار وہ ہیں جو ہمیں ذکر کی کتابوں میں سکھائے جاتے ہیں، دعاؤں کے طور پر، ذکر کے الفاظ کے طور پر بہترین ہے وہ، اور اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر ہمارا ذہن متوجہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، اس کی اطاعت کی طرف، اور ہر وقت ہمارے ذہن میں
یہ سوچ رہتی ہے کہ کوئی کام مجھ سے ایسا نہ ہو جائے جو گناہ کے زمرے میں آ جائے، تو گویا ہم ہر وقت ذکر کی کیفیت میں ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر کتنی بڑی عنایت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا دل اور ایسی زبان دے دی ہے اور ایسا ذہن دے دیا ہے جو ہمیں اس کی طرف رغبت دلاتا ہے، اور ہم ہر وقت گویا فرشتوں کی محفل میں ہوتے ہیں، اور گویا ہر وقت ہم فرشتوں کی دعاؤں کے حقدار ہوتے ہیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور اگر اس کے بارے میں انسان سوچ لے تو اپنے آپ اس کے دل سے شکر نکلتا ہے، دل سے، خالی زبان سے نہیں نکلتا، اس کے دل سے نکلتا ہے الحمدللہ کہ ہمارا رب کتنا غفار ہے، کتنا رحیم ہے۔ اس کو پتا ہے ہمارے اندر کتنی کمیاں ہیں، کتنی کمزوریاں ہیں، نفس ہمیں کیسے کیسے بہکاتا ہے، شیطان ہمیں کیسے کیسے بہکاتا ہے، کیسے کیسے جھانسے دیتا ہے۔ اس کے باوجود ہمارا رب کہتا ہے کہ تم ذکر کرو اور میں تمہارا ذکر کروں گا، اور یہ ذکر ہمیں مختلف طریقے سے کرنا سکھا دیا گیا کہ تم اگر دعائیں پڑھ کر کے سو گئے ہو، تم اگر رات میں سونے کی دعا پڑھ کے سوئے ہو، اور جو دوسری اور دعائیں اور اذکار ہیں وہ پڑھ کر کے سوئے ہو، تمہاری رات کی عشاء کی نماز اور صبح کی فجر کی نماز تم نے پڑھی ہے، پوری رات کی عبادت کا ثواب لکھ دیا گیا تمہارے لیے۔ اللہ کو پتا ہے کہ ہر بندہ پوری رات کی عبادت نہیں کر سکتا، تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ سوچ کر کے شکر نکلتا ہے دل سے کہ ہمارے لیے تو سارے بندوبست ہمارے رب نے کر دیے، وہ کتنا غفور الرحیم ہے اور کتنا کریم ہے اور کتنا ہمارا خیال رکھنے والا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس کے ساتھ زیادتی کا معاملہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے زیادتی کرنے سے اس پر کوئی فرق نہیں آتا، لیکن اس کا وبال خود ہماری اپنی جان پر آتا ہے، اپنے اوپر آتا ہے کہ ہم بے چینی کی زندگی گزارتے ہیں، بے سکونی کی زندگی گزارتے ہیں، ہر وقت ہماری زبان پہ شکوہ رہتا ہے کہ ہم اسٹریس میں ہیں، ہم انزائٹی میں مبتلا ہیں، ہمارے دل کو سکون نہیں، ہماری طبیعتوں میں بے چینی ہے۔ کیوں ہے؟ یہ سوال ہمیں خود سے اپنے آپ سے کرنا چاہیے۔ کیوں؟ ایک دور تھا کہ جب لوگ کم میں خوش رہا کرتے تھے، ابھی بھی ہے ایسا، کچھ خاندان ایسے ہیں آپ دیکھیں کہ ان کے پاس برائے نام چیزیں ہوتی ہیں، اس کے باوجود آپ ان سے بات کیجئے ان کے منہ سے پھول جھڑتے۔ الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ کے بغیر ان کا جملہ ہی نہیں شروع ہوتا۔ تو یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں جو ہم جب اپنے اسلاف کے قصے پڑھتے ہیں، جب ہم قرآن حکیم کی آیات کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، جب ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں اور اس کا علم حاصل کرتے ہیں، تو یہ شکر کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، اور یہ ہونا چاہیے، اور یہ زبان سے بھی شکر ہو اور یہ شکر ہمارے اعمال سے بھی جھلکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شکر سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اور ہمیں چاہیے کیا؟ اور ہمیں کیا چاہیے؟ اللہم وفقنا لما تحب و ترضا۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں توفیق نصیب فرما ایسے اعمال کی جس سے تو راضی ہو جائے اور جن کو تو پسند کرتا ہو۔ تو شکر سے اور جو فائدہ ہے وہ یہ کہ خیر و برکت نصیب ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 ہے۔ اور جب تمہارے رب نے صاف اعلان کر دیا تھا کہ یقیناً اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں ضرور ہی زیادہ دوں گا۔ سبحان اللہ، خالی یہ نہیں کہا گیا کہ زیادہ دوں گا، بلکہ کیا کہا گیا؟ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں ضرور ہی زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بلا شبہ بڑا سخت ہے۔ ناشکری کی سزا بھی بتا دی گئی، اور عذاب خالی یہی نہیں ہوتا کہ آسمان سے کوئی عذاب نازل ہو جائے، عذاب ہمارے اندر موجود ہے اور خیر بھی ہمارے اندر موجود ہے، زیادتی بھی ہمارے اندر موجود ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ عذاب ہمارے اندر کیسے موجود ہے؟ عذاب ہماری وہ نیگیٹو سوچیں ہیں، منفی سوچیں ہیں، جن کے تحت رہ کر کے
ہم ہر وقت تکلیف میں مبتلا رہتے ہیں. ہر وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، کوئی دوسرا ہمارے اوپر زیادتی کر رہا ہے، اور ہم ہر وقت اسی ادھیڑ بن میں رہتے ہیں، اس کا جواب میں کیسے دوں، کیسے میں اس کو سیدھا کر دوں. یہ منفی سوچیں یہ ہمارے اندر کے عذاب ہیں جو ہمیں کبھی چین ہی نہیں لینے دیتے. اس کے بالکل برعکس وہ لوگ جو شکر ادا کرتے ہیں وہ بہت مطمئن رہتے ہیں، بہت سکون میں رہتے ہیں. ان کو تھوڑے میں بھی بہت کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ ان کے اندر کا ایک طرح سے ان کے لیے ثواب ہے، اجر ہے، جو ان کی ذات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سکون کے شکل میں دیتے ہیں ان کو. اور یہ کہ اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بلا شبہ بہت سخت ہے. تو ناشکری جب انسان کرتا ہے نا تو وہ خود ہی بے چینی میں مبتلا رہتا ہے. ناشکرا کون ہوتا ہے؟ جس کو اللہ کی نعمتوں کا کوئی احساس ہی نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحت دے رکھی ہے، ہم ناشکری کرتے رہتے ہیں، اس کو اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں ضائع کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے وقت میں برکت دے رکھی ہوتی ہے اس وقت کو ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں میں اپنی زبان استعمال کر کے، اپنے ہاتھ استعمال کر کے، اپنی آنکھیں استعمال کر کے ان کاموں میں لگائے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مال دے رکھا ہے، اس مال سے ہم زیادتی کے کام، اسراف کے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارے عذاب تو ہم نے اپنے اوپر خود مسلط کر لیے نا. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ سارے ان سب کی وجہ کیا ہے؟ ناشکری. کیونکہ جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو ہم ان چیزوں کا استعمال صحیح طریقے پر کرتے ہیں، اپنے وقت کا استعمال صحیح کرتے ہیں، اپنے مال کا استعمال صحیح کرتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے ہم فکر مند ہو کے اس کو صحیح راستوں پہ لے کر چلنے کی کوشش میں مصروف ہوتے ہیں. یہ شکر کے جس کو کہتے ہیں مختلف شکلیں ہیں اس شکر کی. اور ناشکری کی مختلف شکلیں کیا ہیں؟ کہ ہم خود ہر وقت ایک انزائٹی میں، اسٹریس میں مبتلا رہتے ہیں. اس کے نتیجے میں، ناشکری کے نتیجے میں گویا یہ عذاب کی شکل میں ہمارے اوپر یہ ناشکری مسلط ہو جاتی ہے، جو کسی کو دکھائی نہیں دیتی. ہمارے پاس بیٹھا ہوا شخص جو ہے وہ بھی نہیں دیکھ سکتا کہ اس ناشکری کا عذاب ہمارے اوپر کس طرح ہے. ہر وقت ذہن الجھا ہوا، ہر وقت ذہن منفی سوچوں میں لگا ہوا، ہر وقت اس بات میں ہم پریشان حال کے ہمارے پاس یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے، فلاں نے ہمارے ساتھ یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. تو یہ ناشکری کے عذاب جو ہیں یہ بڑے سخت ہیں، اور شکر گزاری کے جو ثواب ہیں یہ بہت عظیم ہیں. اطمینان اور سکون والی زندگی انسان کو شکر کرنے کے ذریعے ہی مل سکتی ہے. اور ناشکری کے نقصانات کیا ہیں؟ کہ ناشکری سے انسان حق شناس نہیں رہتا، حق کو نہیں پہچان سکتا. ناشکری سے انسان کے اندر تکبر پروان چڑھتا ہے. تکبر، جس کے لیے کیا بات کہی گئی کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، جبکہ جنت کی خوشبو سینکڑوں سال کی مسافت کی سے بھی آتی ہوگی. وہ خوشبو بھی تکبر والا شخص نہیں پائے گا. اور تکبر کون کرتا ہے؟ جو ناشکری کرتا ہے. ناشکرا انسان جو ہوتا ہے وہ اس کی ناشکری کی جو وجہ ہوتی ہے وہ ہوتا ہے تکبر، پراؤڈ. میں کچھ چیز ہوں، میں کیوں کروں ایسا؟ میں کسی محفل میں گئی ہوں تو میں اگر نماز پڑھوں گی تو لوگ مجھے کسی نظر سے دیکھ لیں گے کہ میں بڑی دقیانوس ہوں، لہٰذا میں چھوڑ دیتی ہوں. تو ہم یہ جو انداز ہے ہمارا وہ کیا ہے؟ تکبر نہیں ہے. کس کے مقابلے میں ہم تکبر کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقابلے میں ہم تکبر کر رہے ہیں کہ گویا میں بڑی چیز ہوں اور جس کا یہ حکم ہے وہ میری نظر میں وہ چیز نہیں. اور یہ اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان ناشکری کرتا ہے. ناشکری کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہمیں صلاحیت دی، نماز پڑھنا بھی سکھائی ہم کو،
کیسے جھکنا اٹھنا، اس کے لیے ہمارے جسم کو بھی متحمل کر دیا کہ ہم رکوع بھی کر سکتے ہیں، سجدہ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں وقت بھی دے دیا، ہمیں صاف ستھرا ساتر لباس بھی دے دیا، ہمارے لیے سب کچھ ہے، لیکن ہم نماز نہیں پڑھ رہے اس وقت۔ کیوں؟ ہمارا دل نہیں چاہ رہا، ہمیں خوف ہے لوگوں کا، ہمیں اس بات کی فکر زیادہ ہے کہ لوگ ہمیں کچھ کہہ دیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ ناشکری ہے نا ان چیزوں کی جو ہمیں ملی ہوئی ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے اندر بجائے عجز آنے کے کبر آ گیا ہے، اور ناشکری سے انسان ظالم بن جاتا ہے، انسان کے اندر جو ہے ظلم کی صفت پروان چڑھتی ہے۔ اگر ہمارا دل سخت ہوتا ہوا ہم کو محسوس ہو، کسی پر ہم کو رحم نہ آتا ہو، جس پر ہمیں غصہ نہیں بھی کرنا چاہیے اس پر بھی ہم غصہ کرتے ہوں، اور ہر وقت ہماری یہ فکر ہوتی ہو کہ ہماری بات مانی جائے اور ہمیں مانا جائے اور ہمیں چڑھایا جائے اور ہماری تعریف کی جائے، تو ہمیں چیک کرنا چاہیے کہ کہیں ہم اللہ کی ناشکری تو نہیں کر رہے، کیونکہ ناشکری کرنے سے انسان ظالم بن جاتا ہے۔ اور ظالم کون ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے جو ظلم کرتا ہے۔ تو ظلم کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی شخص کو اس کے حق کو، جس جگہ پر جو کسی چیز کا حق بنتا ہے اس حق کے مطابق اس کو حق نہ دینا، یہ ظلم ہے۔ ناشکری سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انسان مستحق بن جاتا ہے، اور اینڈ آف دی ڈے یہی ہوتا ہے کہ پھر آخر میں عذاب کا مستحق بن جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیسے کر سکتا ہے، کس طرح کرے؟ تو انسان اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتا ہے، اس بات پر یقین کرتے ہوئے کہ جو نعمتیں ملی ہیں رب العزت کی چاہت سے ملی ہیں، یہ اعتراف نعمت ہے۔ انسان اپنی زبان سے اللہ کا شکر ادا کر سکتا ہے، زبان دل کی ترجمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر کام کی تکمیل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ نیند پوری کرنے کے بعد ہمیں دعا سکھائی گئی نا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ جب ہم سو کے اٹھتے ہیں صبح کے وقت کیا دعا پڑھتے ہیں؟ نیند پوری کرنے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد، اور ہر کام کی تکمیل پر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان اعضاء و جوارح سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتا ہے۔ کس طرح؟ سجدہ شکر ادا کر کے۔ نماز اور اطاعت کے سارے کام اس شکر گزاری میں شامل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ اپنی یاد، اپنے شکر اور اپنی اچھی عبادت پر میری مدد فرما۔ اس دعا کو ہمیں ہر نماز کے بعد اگر ہم پڑھ لیں، اور اگر ہر نماز کے بعد نہیں پڑھ پاتے تو اسے کم سے کم صبح کی نماز کے بعد، فجر کے بعد، عشاء کے بعد ضرور پڑھیں۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ اپنی یاد، اپنے شکر اور اپنی اچھی عبادت پر میری مدد فرما۔ انشاءاللہ اگر آپ صبح شام کی دعاؤں کی کتاب آپ کے پاس ہے تو اس میں آپ کو مل جائے گی یہ، اور اگر نہیں ملتی تو انشاءاللہ ہم گروپ پر اس کو پوسٹ کر دیں گے دعا کو۔ سیدنا مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام فرماتے یا اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک یا پنڈلیاں سوج جاتی۔ جب ان سے اس بارے میں کہا جاتا، یعنی کہ صحابہ کرام کہتے کہ آپ اتنی رات تک کے پوری رات، کبھی آدھی رات کبھی تہائی رات نماز پڑھتے ہیں اور مستقلاً کھڑے رہتے ہیں، قیام کرتے ہیں، تو آپ تو بخشے آئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی جو کچھ یہ نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہیں اور میرا رب مجھ سے راضی ہے، تو کیا میں اس کا شکر نہ ادا کروں؟ اور شکر گزاری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اہتمام فرماتے تھے۔ ہم کہتے ہیں شکرانے کی نماز، تو شکرانے کا سجدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب بھی کوئی اچھا کام، اچھی بات، اچھی خبر آپ کے دل میں شکر کا احساس جگائے، اسی وقت آپ تکبیر کہیں، اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں، سجدے کی تسبیح پڑھیں، جو دعائیں آپ کو پڑھنی ہو پڑھیں، اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جائیں۔ یہ سجدہ شکر ہے۔
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کئی بار دن میں سجدہ شکر کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ جو بھی نوافل پڑھیں گے اور آپ کے دل میں اپنے رب کے شکر کا جو لیول بڑھتا جائے گا، تو اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ زبان سے کہیں میں شکرانہ ادا کرنے جا رہی ہوں، کیونکہ ہمیں سنت سے جو چیز ملتی ہے وہ سجدہ شکر ملتا ہے۔ نوافل پڑھنے سے نہیں روکا گیا، نفلیں آپ جتنی چاہے پڑھیں، دل میں آپ کے شکر کا احساس ہے کہ میرے رب نے میرے اوپر یہ نعمت کی، وہ نعمت کی، وہ نعمت کی، میں ہر چیز کے لیے شکر ادا کرتی ہوں۔ آپ نے نماز پڑھ لی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس سے مت سمجھیے گا کہ میں آپ کو نفل نماز پڑھنے سے روک رہی ہوں۔ آپ خوب نفلیں پڑھیں، لیکن جو ہمیں سنت سے چیز ملتی ہے وہ سجدہ شکر ہے، تو ہمیں سجدہ شکر کا اہتمام کرنا چاہیے انشاءاللہ۔ یہیں پہ ہم رکتے ہیں، وقت ہمارا مکمل ہو گیا۔ نیکسٹ آیت میں انشاءاللہ ہم پھر نیکسٹ کلاس میں کریں گے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔